پناما سینٹرل امریکہ میں واقع ایک ملک جو کہ ایک ٹرانس کانٹیننٹل ملک ہے، یعنی کہ یہ 2 براعظموں پر پھیلا ہے۔ اس کا مغربی حصہ نارتھ امریکہ میں جبکہ مشرقی حصہ ساؤتھ امریکہ میں آتا ہے۔ چند ماہرین پناما کنال کو شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کا بارڈر سمجھتے ہیں۔ پناما کنال پر موجود برج آف امریکاز 2 براعظموں کو جوڑتا ہے۔ دوستو، پناما کا کل رقبہ 75,000 مربع فی کلومیٹر ہے، جو کہ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے برابر ہے۔ پناما کی ایک طرف پیسیفک اوشن جبکہ دوسری طرف اٹلانٹک اوشن کا علاقہ کیریبین سی موجود ہے۔ یہاں کی کل آبادی 45 لاکھ ہے، جن میں سے 20 لاکھ لوگ دارالحکومت پناما سٹی میں رہتے ہیں۔ پناما کی سرکاری زبان اسپینش ہے۔ دوستو، پناما امریکہ کے باہر دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں 1906 میں کوکا کولا کو بنایا اور بیچا گیا۔ پناما سٹی میں کیفے کوکا کولا موجود ہے، جو کہ دنیا کا اکلوتا کیفے ہے جسے ایسا نام رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ کیفے یہاں کا سب سے پرانا کیفے ہے جو 1883 سے چل رہا ہے۔ دوستو، پناما دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر آپ پناما کے مشرقی ساحل پر اٹلانٹک اوشن کی طرف سورج کو نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جبکہ مغربی ساحل پر پیسیفک اوشن کی طرف سورج کو غروب ہوتا ہوا۔ 2019 کے اعتبار سے سینٹرل امریکہ میں سب سے زیادہ اوسطاً آمدنی پناما کی تھی، جو کہ $14,900 تھی، جو کہ 2020 میں کووڈ کی وجہ سے گر کر $11,900 رہ گئی۔ پچھلے 25 سالوں سے سینٹرل امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرتی ہوئی اکانومی بھی پناما کی ہے، اور اس کی معیشت کا 80% انحصار پناما کنال، فری ٹریڈ زونز، پورٹس، بینکنگ اور ٹورزم پر ہے۔ یہاں کی کرنسی بلبوآ ہے، جو کہ اسپینش کھوجدان واسکو نونیز دے بلبوآ کے نام پر رکھی گئی ہے، جو پہلا یورپین تھا جس نے پناما سے زمینی راستہ اختیار کر کے اٹلانٹک سے پیسیفک اوشن تک پہنچا تھا، اور 1510 عیسوی میں بلبوآ نے ہی موجودہ پناما کے صوبے دارین میں سنتا ماریا شہر بسایا تھا، جو کہ امریکی براعظم پر کسی بھی یورپین کا بسایا ہوا پہلا شہر تھا۔ بلبوآ کے علاوہ امریکی ڈالرز بھی یہاں کی سرکاری کرنسی ہے، اور پناما دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے امریکہ کے باہر امریکی ڈالرز کو بطور کرنسی 1904 میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ پناما کے لگ بھگ 1500 جزائر ہیں، جن میں سے سب سے مشہور اور خوبصورت ترین سان بلاس کے جزائر ہیں۔ پناما اقوام متحدہ کے 51 بانی ممالک جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے 61 بانی ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو، پناما کنال انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اسے 7 ونڈرز آف ماڈرن ورلڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کنال کے دونوں اطراف لاکس لگائے گئے ہیں، جو کہ بھاری بھرکم کارگو شپس کو اوپر اٹھا کر یا پھر نیچے بٹھا کر پیسیفک اوشن سے اٹلانٹک اوشن کا راستہ بحال کرتے ہیں۔ چھوٹی کشتیوں کے یہاں سے گزرنے کی فیس $1,000 تک ہوتی ہے، جبکہ بڑے کارگو جہازوں کی فیس $5 لاکھ تک بھی ہوتی ہے۔ پناما کنال پناما کو ہر سال $2 ارب سے زائد کما کر دیتی ہے۔ اینکون پہلا جہاز تھا جو پناما کنال سے گزرا تھا۔ پناما کنال میں سب سے کم ٹول ٹیکس 15 اگست 1914 کو رچرڈ ہیلی برٹن نے دیا تھا، جس نے 1928 میں تیرتے ہوئے پناما کنال کراس کی تھی۔ 1999 سے پہلے تک پناما کنال پر امریکہ کا کنٹرول تھا، اور پناما کنال زون امریکہ کا علاقہ مانا جاتا تھا، اور یہاں پر پیدا ہونے والے ہر بچے کو امریکی سمجھا جاتا تھا۔ 1513 میں پناما اسپینش امپائر کا حصہ بن گیا، اور اگلے 300 برس تک اسپین کا اس پر کنٹرول رہا۔ 1821 میں پناما اسپینش امپائر سے الگ ہو کر ریپبلک آف گرین کولمبیا سے جڑ گیا۔ پناما 1903 میں امریکی مداخلت کی مدد سے کولمبیا سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک بن گیا، اور اسی وجہ سے پناما میں سال میں 2 بار انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، ایک اسپین سے آزادی ملنے پر اور دوسرا کولمبیا سے۔ 1980 کی دہائی میں امریکہ اور پناما کے تعلقات خراب ہونے لگے، اور 1989 میں امریکہ نے پناما پر حملہ کر دیا تاکہ وہاں کے ڈکٹیٹر مینوئل نوریگا کو ہٹایا جا سکے۔ 1999 میں میریا مسکوسو پناما کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور اس کے دور میں امریکہ نے پناما کنال کا کنٹرول پورے طریقے سے پناما کے حوالے کر دیا۔
साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए, जिससे ये साबित हो पाया कि पनामा अमीर तरीन लोगों के लिए टैक्स से बचने की जन्नत है। तो दोस्तों, ये थे पनामा के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले।